قدیم اور قرون وسطیٰ میں تخت و تاج کے لیے شاہی خاندان کے اندر بڑی بڑی جنگیں لڑی گئیں۔ تاریخ کھنگالے تو پتہ چلتا ہے کہ اقتدار کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کوئی مذہب، کوئی روایت، کوئی جذبات بھی نہیں۔ کبھی بھائی بھائی کے خلاف جنگ تو کبھی باپ بیٹے کی جنگ، کبھی ماں اور بیٹا آمنے سامنے۔ بڑا خون خرابہ ہوا تو رفتہ رفتہ مختلف سلطنتوں نے اس حوالے سے اپنے اپنے قانون بنا لیے۔ سلطنت عثمانیہ نے نظام عالم نامی قانون بنایا، جس کے تحت 60 شہزادوں کو سلطان بننے والے بھائیوں کے حکم پر قتل ہونا پڑا۔ خوفناک قانون نظام عالم میں پہلی دراڑ اس وقت پڑی جب سلطان احمد اول نے شاہی روایات سے بغاوت کرتے ہوئے اپنے بھائی کو جانشین مقرر کیا۔ یہ درست ہے کہ تاریخ کے واقعات، کرداروں کو موجودہ تناظر میں جانچنا کچھ اتنا زیادہ درست نہیں ہوتا۔ اس وقت کے حالات، واقعات، تقاضے کچھ اور ہوا کرتے ہیں۔ نظام عالم، سلطنت عثمانیہ کا نظام عالم تبدیل ہوا، مگر 60 شہزادوں کے سفاکانہ قتل کے بعد اور ینیشری فوج جو سلطان کی خصوصی فوج تھی، یہ نظام تبدیل نہ ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ مگر نظام تبدیل ہونے کے بعد کیا کچھ ہوا، آئیے پوچھتے ہیں مسجد آیا صوفیہ سے۔ نظام عالم کی بنا پر سلطنت عثمانیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بھائیوں کا قتل تھا بھی خوفناک ترین عمل، مگر جب یہ ختم کیا گیا تو اس کے کیا اثرات پڑے سلطنت پر، یہ تاریخ کا دلچسپ ترین سبق ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی اس بڑی تبدیلی کا بھی ذکر آگے چل کر کریں گے۔ پہلے 14ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے کڑے وقت کی جانب چلتے ہیں۔ عثمانی سلطنت کا مشکل دور تیمور لنگ سے جنگ کے بعد سامنے آتا ہے۔ 1402 میں تیمور لنگ کی لشکر کشی۔ تیمور لنگ اناطولیہ پر اپنا حق جانتے تھے۔ انقرہ کے قریب سلطان بایزید کی فوج کو بدترین شکست ہوئی اور کچھ عرصے بعد ہی سلطان کے انتقال ہوا۔ سلطنت میں خانہ جنگی چھڑ گئی۔ سلطان بایزید کے چاروں بیٹوں کے ہزاروں حامی آخرکار محمد اول تینوں بھائیوں کو شکست دے کر 1413 میں وارث قرار پائے۔ اس دوران تیمور لنگ بھی انتقال کر چکے ہیں۔ ان کے بیٹے شاہ رخ نے سلطان محمد کو خط لکھا، جس میں بھائیوں کے قتل کے قانون پر تنقید کی گئی، احتجاج کیا گیا۔ سلطان محمد نے جواب دیا کہ ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ ہمارے دشمن سلطنت کو گھیرے ہوئے ہیں، ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ شاید یہ شاہی قانون کی بہترین وضاحت ہے۔ خود سلطان بایزید بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد تخت پر بیٹھے تھے۔ 1398 میں سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان مراد اول نے سربیا تو فتح کر لیا، مگر اس جنگ میں مارے گئے۔ کیرولاین فنکل شاہی قانون کے حوالے سے لکھتی ہیں، تاریخ میں شہزادہ یعقوب بادشاہ کے ہاتھوں قتل ہونے والے بھائی کی حیثیت سے پہلا حوالہ ہے جو ریکارڈ پر محفوظ ہے۔ تاریخ میں قتل تو ثابت ہے، مگر یہ واضح نہیں کہ سلطان بایزید نے بھائی کو میدان جنگ میں مروایا یا اس کے بعد۔ تاریخ کے ریکارڈ میں شاید یہ پہلا شاہی قتل ہو، مگر اس کی ابتدا تو بانی سلطنت عثمان غازی نے خود کی تھی۔ 13ویں صدی میں جب عثمان غازی سلطان بنے تو قونیہ پر حملے کے لیے فوجیں اکٹھا کرنی شروع کی۔ بازنطین طاقتور ریاست تھی۔ اس موقع پر عثمان غازی کے چچا ارطغرل کے بھائی نے تحمل کا مشورہ دیا، کیونکہ اندیشہ تھا عیسائیوں کے خلاف جنگ کا منگول بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عثمان غازی نے اسی موقع پر اپنے بوڑھے چچا کو قتل کر دیا۔ سو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ قتل کی روایت عثمانی سلطنت کی تشکیل کے ساتھ ہی وجود میں آ چکی تھی۔ سلطان احمد اول نے اس ظالم نظام اور روایت سے بغاوت کی۔ اپنے بھائی کو قتل نہیں کیا، بلکہ انہیں جانشین نامزد کیا۔ اس بارے میں بھی بات کریں گے، مگر پہلے نظام عالم کے اثرات کا جائزہ لیتے ہیں۔ لیزلی پیرس اپنی کتاب دی امپیریل حرم میں لکھتی ہیں، عثمانی خاندان طرز حکمرانی میں تخت پر ہر شہزادے کا حق تھا، خواہ اس کا امکان کتنا ہی کم اور شاید نہ ہو۔ سلطان مراد اور ان کے بیٹے محمد کی طرف سے بھائیوں کو ہلاک کروانے کا عمل ثابت کرتا ہے کہ یورپ کا شاہی قانون یعنی بڑے بیٹے کا حق ترکوں کی سوچ میں جگہ نہ لے سکا۔
مگر جناب یہ حقیقت ہے کہ یہ قانون تبدیل ہوا، شدید ترین تنقید کے بعد بدلنا پڑا۔ یورپ کی طرح عثمانی سلطنت میں بھی بڑے بیٹے کو حکمرانی کا حق دیا گیا، مگر 60 شہزادوں کی المناک موت کے بعد۔ اس بارے میں تاریخی حوالے سے آگے ہم بات کریں گے۔ تاریخ کی عظیم گواہ آیا صوفیہ بتاتی ہے، ینیشری فوج نے جہاں سلطنت عثمانیہ کو فتوحات دلوائیں، وہیں اپنی طاقت سے سلطانوں کو اپنے خوفناک شکنجے میں جکڑ کر سلطنت کو تباہ کر ڈالا۔ اس حوالے سے بھی تاریخ کا جائزہ لیں گے۔ ڈاکٹر اکرم اکنجے لکھتے ہیں، سلطان احمد اول 1603 میں تخت نشین ہوئے۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے بھائی مصطفیٰ کو قتل نہیں کیا، بلکہ اولاد کی طرح پرورش کی۔ مصطفیٰ ایک سیدھے سادے شخص تھے۔ سلطان احمد کے رویے میں تبدیلی اس عوامی غم و غصے کے باعث تھی جو ان کے والد سلطان محمد کی وفات کے بعد پیدا ہوا۔ وہی سلطان محمد جنہوں نے اپنے 19 بھائیوں کا قتل کروایا۔ یہ عثمانی شاہی قانون کی خلاف ورزی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ 1617 میں جب سلطان احمد کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی مصطفیٰ کو جانشین مقرر کیا جو سلطان بنے، اگرچہ سلطان احمد کے اپنے بیٹے بھی موجود تھے۔ یہ سلطنت عثمانیہ میں پہلی بار ہوا تھا کہ سلطان کا بھائی سلطان بنا۔ شاید اس سے پہلے بھی مختلف سلطان ایسا سوچتے رہے ہوں۔ فوج کا دباؤ، شاہی قانون کی عزت یا اقتدار کا لالچ اس سفاک قانون سے انکار نہیں کر سکے۔ سلطان احمد اول نے نہ صرف یہ جرأت دکھائی بلکہ عثمانی تاریخ میں پہلی بار اپنے بھائی کو جانشین مقرر کیا۔ گویا 300 سال بعد ترکوں نے یورپ یا منگول شاہی قانون اپنا لیا۔ فرانسیسی تاریخ داں الفونسے ڈی لا مارٹائن ہسٹری آف ٹرکی میں لکھتے ہیں، شہزادوں کا قتل عام رک گیا۔ سلطان احمد اول کے بعد بھائی کا جانشین ہونا چنگیز خان کے قوانین کو ظاہر کرتا ہے، جس کے مطابق سیاسی خود مختاری مشترکہ طور پر شاہی خاندان کی میراث ہے۔ ینیشری فوج جو بے تحاشا طاقت رکھتی تھی اس فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ مصطفیٰ زیادہ عرصے سلطان نہ رہ سکے اور ینیشری نے سلطان احمد کے 13 سالہ بیٹے عثمان خان ثانی کو سلطان بنا دیا۔ چچا بھتیجے کی سازشیں جاری رہیں۔ 3 ماہ بعد مصطفیٰ نے ینیشری سے سازباز کر لی تو کمسن سلطان کو قتل کر کے پھر مصطفیٰ کو سلطان بنا دیا گیا، جن کی حکومت مزید 1 سال چل سکی۔ ایسا نہیں کہ اس کے بعد سلطان کے بھائی قتل ہونا بند ہو گئے۔ سلطان احمد کے بعد سلطان بننے والے 2 بیٹوں عثمان دوئم اور مراد چہارم کے حکم پر 4 بھائی قتل کیے گئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، بلکہ بعض شہزادوں نے پوری عمر خصوصی طور پر تیار شاہی پنجروں میں گزاری۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ایک سفاکانہ شاہی قانون تھا۔ بے گناہ شہزادوں کا قتل عام عثمانی سلطنت کی تاریخ کا بھیانک باب ہے۔ سلطان احمد نے عوامی غم و غصے کو سمجھا، قانون کو تبدیل کیا، مگر اس کے بعد اس کے مختلف نقصانات بھی سامنے آئے۔ پہلے شہزادے مختلف صوبوں یعنی سنجق کے گورنر ہوتے اور حربی اور انتظامی صلاحیت بڑھاتے، مگر اب محلوں میں رہنا شروع کر دیا۔ سلطانوں کا دور حکومت پہلے طویل ہوتا تھا، اب ایسا نہیں ہوا۔ بیشتر کم عمر شہزادے سلطان بنے، مگر اس کے بعد دور حکومت سکڑتا چلا گیا۔ محلاتی سیاست میں ینیشری فوج کا اثر و رسوخ بے تحاشا بڑھ گیا۔ معروف برطانوی وکیل اور مورخ سر ہنری بلانٹ، جو 1634 سے 1636 تک سلطنت عثمانیہ میں مقیم رہے، اپنی کتاب A Voyage into the Levant میں صورتحال کی عکاسی اس طرح کرتے ہیں۔ ینیشری فوج نے مشکلات کا باعث سلطان احمد اول کو قرار دیا کہ انہوں نے بھائی مصطفیٰ کی جاں بخشی کی۔ اس فیصلے نے کہیں نہ کہیں ینیشری کو موقع دیا کہ شاہی خون بہا سکیں۔ شاید اب عثمانی سلطان دوبارہ ماضی کا مرتبہ حاصل نہ کر سکے۔ ہنری بلانٹ کا تجزیہ وقت نے درست ثابت کیا۔ ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد طاقتور ینیشری فوج جو صرف سلطان کو جواب دیتی کنگ میکر بن گئی۔ سلطان ان کے رحم و کرم پر ہوتے۔ بالآخر 1876 میں یہ قانون حتمی طور پر تبدیل ہوا، جس کے بعد یہ سلسلہ رکا۔ اگرچہ یہ ایک ظالمانہ قانون تھا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس دور میں اس طرح کے قانون مختلف سلطنتوں میں رائج تھے۔ شاید آج ہم اسے جتنا غلط سمجھتے ہیں، اس دور میں ایسا نہیں جانا جاتا تھا۔ شاید یہ بھی درست ہے کہ تاریخ کے ادوار
کردار و واقعات اور حالات کو صدیوں بعد موجودہ تناظر میں نہیں جانچا جا سکتا۔ تو جناب، یہ تھا سلطنت عثمانیہ کا وہ بھیانک چہرہ جو عمومی طور پر ہمارے سامنے پیش نہیں کیا جاتا، مگر تاریخ میں سب کچھ موجود ہے۔ یہ کوئی داستان نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں، تاریخ کے حقائق ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ معصوم رضوی کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔